السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو مخلوق بھی پیدا کی ہے محتاج ہے۔ انسان ہو، حیوانات ہو، جنات ہو، دنیا کی کوئی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا محتاج رکھا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا اس دنیا کے اندر کہ وہ محتاج نہیں ہے۔ طاقتور سے طاقتور شخص محتاج ہے، بڑا سے بڑا حکمراں محتاج ہے، بڑا سے بڑا بادشاہ محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، باقی ساری مخلوق محتاج ہے، تم سب محتاج ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ کی ذات، پروردگار کی، خالق کائنات کی ایک ذات ایسی ہے جو محتاج نہیں ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے۔ باقی دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی ضرورت مند ہے، ہر مخلوق اللہ کی حاجت مند ہے۔ ایک اللہ کی ذات واحد مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کی ضرورت کو، کسی کی حاجت کو صحیح معنی میں پورا نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو مسائل کو حل کرنے والی ہے، جو ضرورتوں کو پورا کرنے والی ہے، جو مشکلات کو ختم کرنے والی ہے، وباؤں کو دور کرنے والی ہے، بلاؤں کو، آفات کو مٹا دینے والی ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ مجھ سے مانگیں، میرے سامنے اپنی ضرورتیں رکھیں، اپنے مسائل رکھیں، اپنی پریشانیاں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے بندوں کو، اور جو بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی مشکلات اللہ سے شیئر کرتے ہیں، اپنے رنج و الم کو اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے ان کی مرادیں پوری کرتا ہے، ان کے سوال کا جواب دیتا ہے، ان کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، ان کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا پروردگار، تمہارا پالنہار بہت سخی ہے، بڑا حیا کرنے والا ہے۔ بندہ جب اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس سے، تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتا، محروم نہیں کرتا، دھتکارتا نہیں ہے، ریجیکٹ نہیں کرتا، ذلیل و خوار نہیں کرتا، بے عزت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، جو بندے اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، اس سے اپنی ضرورتیں پوری کراتے ہیں، اللہ اس بندوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو بندے اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے آہوازاری نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات نہیں رکھتے ہیں، اس سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، خفا ہوتا ہے ان سے۔ کیسا عجیب آقا ہمارا رب اور ہمارا پالنہار ہے کہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے حکمراں، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حاکموں کی طرح اللہ کا معاملہ نہیں ہے کہ خوش آمدیں کریں اور کبھی مل جاتا ہے، کبھی دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی محروم نہیں کرتا، کبھی دھتکارتا نہیں، کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ وہ ہر ایک کی مراد پوری کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اسے رحم آتا ہے جب بندے اس کے سامنے اپنی رو رو کر اپنے مسئلے کو رکھتے ہیں، اس کو پیار آتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں جب بندہ اس کے سامنے روتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ ایک بچہ جب ماں سے چمٹ کر روتا ہے تو ماں کا کلیجہ پسیج جاتا ہے، ہمدردی نکلنے لگتی ہے، اور وہ اس کی
باتوں کو سننے لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے اپنے مسئلے کو حل کرائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی درخواست پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ اپنی ہر ضرورت کو اللہ سے پورا کرو، اپنے ہر سوال کو اللہ کے سامنے رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب تم مانگو، سوال کرو تو اللہ سے کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے کرو۔ چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، سب کی پورتی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کی تکمیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ کر اسی سے پورا کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندے اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی بے بسی کو رکھ رہے ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو لوگ نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، سب اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے اپنے کو ذلیل نہ کرو، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بے حیثیت نہ کرو، بے قیمت نہ کرو، بے وزن نہ بناؤ۔ اللہ نے ایک در رکھا ہے جہاں عزت کے ساتھ، جہاں محبت کے ساتھ، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی کرم فرمائی کرتا ہے۔ ایک در کا اللہ نے بھکاری رکھا ہے، معزز بنایا ہے۔ در در کی ٹھوکروں سے، در در پر بھیک مانگنے سے اللہ نے انسان کو بچایا ہے، اس کو محفوظ رکھا ہے۔ بڑے معزز ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک در کے ہو کے رہتے ہیں، ایک اللہ کے ہو کے رہتے ہیں، ایک اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کراتے ہیں، ایک اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب، محبوب اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں وہ جو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کے سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ بندے اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء سارے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پورے طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی کمائیگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ سے درجات بلند کی درخواست کرتے ہیں، جہنم سے پناہ چاہتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں، تو قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کے ذریعے سے بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ دعا اللہ سے راز و نیاز کا نام ہے، چپکے چپکے اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، خاموشی کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر اپنی درخواست پیش کرنے کا نام ہے۔ اللہ سے یہ دعا بہت قریب کر دیتی ہے۔ دعا عین عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزیز رکھتا ہے، اور دعا بے شمار پریشانیوں سے نجات دیتی ہے۔ دعا کے ذریعے سے تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں وہ اپنے کو اللہ کے سامنے کمزور ٹھہراتے ہیں، اپنے کو عاجز بے بس سمجھ کر اللہ کے سامنے، اللہ تو ہی ایک سہارا ہے، تو ہی ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتے نہیں ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے سامنے جھکنے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس بنیاد پر اللہ کے سامنے عاجزی انکساری نہیں کرتے ہیں۔ تو دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وباؤں کو ختم کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بیماری سے شفا دیتا ہے، پریشانی سے نکالتا ہے۔
تو آئیے جو لوگ پریشان ہیں وہ اپنی پریشانی سے نکلنے کی اللہ سے دعا کریں، جو بیمار ہیں اپنی بیماری سے شفا یابی کی اللہ سے دعا کریں، جو لوگ پریشان مشکلات میں ہیں مشکل سے نکلنے کی اللہ سے دعا کریں، جو کسی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے وہ اللہ سے دعا کرے۔ اور دعا کے لیے کسی جگہ کی شرط نہیں ہے، کسی حالت کی شرط نہیں ہے، جس جگہ ہے جس حالت میں ہے ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے رو دے، گڑ گڑا دے، اللہ تعالیٰ اس کو سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شہرت سے بھی قریب ہے، اللہ بہت قریب ہے، اس کے لیے کسی زینے کی، کسی سیڑھی کی اور کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح، دنیا کے شاہوں اور حاکموں اور حکمرانوں کی طرح اس کا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے بہت سے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، سورسز کی ضرورت ہوتی ہے، نیچے کام کرنے والوں کی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے انسان وہاں تک رسائی حاصل کر پاتا ہے۔ اور پھر بھی یہ کبھی امید نہیں ہوتی اس کو کہ اس کی ضرورت 100% پوری ہوگی یا نہیں، 100% پوری ہوگی یا نہیں، اس کو اس کا یقین بھی نہیں ہوتا۔ کبھی پوری ہوتی ہے، کبھی دھتکار دیا جاتا ہے، کبھی ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ ڈائریکٹ ہے۔ ہر بندے کا معاملہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، وہ چاہے گناہ گار ہو اور چاہے فرما بردار ہو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف نیک لوگوں کی فریادوں کو وہ سنے گا اور گناہ گاروں کی نہیں سنے گا، وہ اپنے گناہ گار بندوں کی بھی بہت زیادہ دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان گناہ گار ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بہت سی بے احتیاطی کر جاتا ہے، بہت سی بے اعتدالیاں کر لیتا ہے اور گناہ ہو جاتے ہیں اس سے، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، چاہے جتنے گناہ ہو گئے ہوں، گناہوں کے انبار ہوں اس کے پاس، لیکن اللہ نے مایوس نہیں کیا ہے، معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں معافی کا خانہ نہیں ہے، لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور مزید گناہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مایوس نہیں کیا ہے۔ جس گناہ میں تم پڑے ہو، جتنے گناہ تم نے کر لیے، ایک دفعہ اللہ کے در پہ آ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر کہہ دو، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دیجیے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے اوپر بڑی زیادتی کی ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کے انبار لگا دیے ہیں، اب یہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، تو ان سے کہیے کہ مایوس نہیں ہو۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت ان کے گناہوں کو ڈھانپ دے گی، ان کے گناہوں کو ختم کر دے گی۔ یہ سچی توبہ کریں، اپنے ماضی پر پشیمان ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو دعا کے ذریعے سے انسان اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے انسان دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو پا سکتا ہے، دنیاوی آفات اخروی آفات سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ایک طاقت ہے، ایک سہارا ہے۔ اس دعا کے ذریعے سے انسان اپنی مصیبتوں کو دور کرا سکتا ہے۔ یہ دعا بہت اہم چیز ہے، اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ دعا معراج ہے بندے کی، اس میں عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بندے ہیں۔ جو لوگ دعا مانگتے ہیں وہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، یا اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، یا اللہ تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا مولا ہے، یا اللہ ہم کہاں جائیں، ہم تو تیرے در کے ہیں، تیرے ہیں اللہ، تو ہی ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے۔ اللہ آج ہم پریشان ہیں، اللہ ہماری پریشانی سے ہمیں نجات دے دیجیے، آج اللہ اس وبا سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، یا اللہ ہمیں سچا اور پکا اپنے دین کا داعی اور شہدائی بنا دیجیے۔ تو بے شمار دعائیں انسان کر سکتا ہے۔ دعا کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے رہتے ہیں، وہ جس وقت چاہے جب چاہے اللہ سے دعا، کوئی ٹائم متعین نہیں ہے کہ اسی وقت آ کے دعا کرنا ہے تو میں قبول کروں گا، اس کے علاوہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے یہاں 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں بندوں کے لیے، وہ جب چاہے آ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔
تو آؤ گناہ گارو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، اے مصیبت کے مارو آؤ مصیبت سے نکلنے کی اللہ سے دعا کر لو، اے بیماری میں پھنسے ہوئے لوگوں اپنی شفا یابی کی اللہ سے دعا کر لو۔ جو لوگ بھی جس لائن سے پریشان ہیں، گناہ گار ہیں، وہ سب اللہ کے در پر آ کر اپنی معافی کرا سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے۔ دعا بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آداب کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔